ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے کہا، یقیناً قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، بس کیا ہی بہترین ہے وہ امیر اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ لشکر۔ رسول اللہ کی اس پیشن گوئی کے بعد صحابہ اکرام یہ سوچنے لگے کہ قسطنطنیہ جو رومی سلطنت کا ایک بہت مضبوط گڑھ ہے وہ کس طریقے سے فتح ہوگا۔ ناؤ اس حدیث کے 800 سال بعد سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کا حول سنبھالا۔ 1363 تک سلطنت عثمانیہ ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست تھی، لیکن اس کے سلاطین کے دل میں ایک جذبہ، عظیم خواب دھڑک رہا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا جائے، عدل و انصاف کا نظام پھیلے اور دین کی روشنی پوری دنیا تک جائے۔ سلطان نے جلدی محسوس کر لیا تھا، ایسی سلطنت کسی عام فوج سے نہیں بنائی جا سکتی، بلکہ اس عمل کے لیے ایسی ایک ایلیٹ فوج درکار ہے جس کا نہ خاندان ہو، نہ مذہب ہو، نہ رشتہ داری اور نہ قبائل، بس سلطان کا حکم ان کے لیے سب کچھ ہو۔ پہلی بار دنیا نے دیکھا ایک سلطان اپنی فوج کا انتخاب دشمن کے علاقوں کے بچوں سے کر رہا ہے، اور وہ بھی غیر مسلم بچوں سے۔ شرقی یورپ کے کچھ علاقوں سے ان بچوں کو چنا جاتا تھا، کچھ کے خاندان اپنے بچے خود سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیتے، انہیں ایڈیٹر لایا جاتا تھا، وہاں پر قرآن حفظ کروایا جاتا تھا، اسلام سکھایا جاتا تھا اور فوج کی تربیت دی جاتی تھی۔ نرمی اور محبت ختم، نظم و ضبط اور سختی بڑھا دی جاتی تھی۔ وہ بچے جو کبھی ماں کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا کھاتے تھے، آج وہ بچے سلطان کے اشارے پر مرنے مٹنے کے لیے تیار تھے۔ یوں دنیا میں ایک نئی ایلیٹ فوج نما ہوئی جس کا نام تھا جینیسریز۔ اللہ اکبر! قسطنطنیہ جو 1000 سال سے بازنطینی عیسائیوں کا دارالحکومت تھا، یہ شہر مضبوط قلعوں، اونچی دیواریں، اندرونی اور بیرونی خندقوں سے محفوظ تھا۔ کئی مسلمان حکمرانوں نے اس شہر پر حملہ کیا، حتیٰ کہ منگولوں نے بھی حملہ کیا، لیکن انہیں بھی شکست کھانی پڑی۔ لیکن سلطان محمد فاتح نے یہ عزم کر لیا تھا کہ یا تو یہ شہر فتح ہوگا یا میں شہید ہوں گا۔ اپریل 1453 کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کر دیا۔ شروع میں تو بازنطینی سپاہیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن پھر سلطان محمد فاتح نے اپنے سب سے قابل اعتماد اور مضبوط ایلیٹ فورس کو آگے بھیجا۔ جینیسریز نے قلعوں کے بیرونی دروازے پر دشمن کے تیروں اور آگ کے گولوں کے باوجود چڑھائی کی اور اتنی پروفیشنل طریقے سے لڑے کہ دشمن پریشان ہو گیا۔ یہاں پر سلطنت عثمانیہ ایک گولہ مارتی تھی، جب وہ گولے کا دھواں پیچھے رہ جاتا تھا اور وہ گولہ دیوار میں جا کے سوراخ کر لیتا تھا تو یہ اسی دھوئے کی آڑ میں جا کے قلعوں کے اندر گھس جاتے تھے۔ کافی مزاحمت کے بعد 29 مئی 1453 کو ٹھیک 53 دن کے اندر سلطان محمد فاتح نے جینیسریز کی مدد سے وہ علاقہ فتح کیا جس پہ عیسائی حکومت پچھلے 1000 سال سے حکومت کر رہی۔ سلطنت عثمانیہ نے قسطنطنیہ کا ہول سنبھال لیا۔ سلطان محمد فاتح نے وہاں مسجدیں بنوائی، ایک مسجد ابھی بھی بہت مشہور ہے، آیا صوفیہ، اور جینیسریز کی قربانیوں نے قسطنطنیہ میں ایک اسلامی دور کا آغاز کیا۔ قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد سلطان محمد فاتح نے ریس کو انعامات سے نواز دیا، ان کی ٹریننگز مزید بہتر کی، ان کے لیے خاص بیریکیں اور مشاہرے بنوائے۔ ان کی سلطنت میں اتنی عزت بڑھ گئی، سلطنت عثمانیہ کے مقامی لوگوں کا یہ خواب بن گیا کہ کاش ہم بھی جینیسریز کی فوج کا حصہ ہوتے، لیکن یہی سلطان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اتنی عزت ملنے کے بعد اس فوج نے اپنے مقصد سے ہٹنا شروع کر دیا، انہوں نے حکومتی کاموں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیے۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطنت عثمانیہ کو پوری دنیا ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آج ہم سب امریکہ کو دیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جنگیں کم ہو گئی، جینیسریز کو ان معاملات میں مزید دلچسپی ہو گئی، لیکن یہ جنگیں بلا وجہ کم نہیں ہوئی۔ وہاں یورپ میں وہ اپنی عسکری طاقت کو مزید بہتر بنا رہے تھے، اپنی ٹیکنیکس کو مزید ماڈرن کر رہے تھے، جدید اسلحہ، توپیں اور بہت کچھ، اور یہاں سلطنت عثمانیہ جینیسریز کے مسئلوں میں بہت برے طریقے سے الجھی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بالکل نہیں دیکھ پائی، انہیں اپ گریڈ ہونے کا بالکل بھی موقع نہیں ملا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم کون ہے، خزانچی کون ہے، کس کو لانا ہے اور کس کو ہٹانا ہے،
یہاں تک کہ حکومتی فیصلوں پر بھی اثر ڈالنے لگ گئے۔ انفیکٹ بعض سلطانوں کو معزول بھی کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وفاداری ختم ہو چکی تھی، طاقت، غرور اور سیاست ان کے دل میں آ چکی تھی۔ 400 سال تک سلطنت عثمانیہ نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ اب وقت آیا سلطان محمود سیکنڈ کا۔ سلطان محمود نے سب کچھ دیکھا۔ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، دشمن مضبوط ہو رہے تھے اور اندرونی دشمن جینیسریز کی سازشیں دن پر دن بڑھتی جا رہی تھی، جو کہ خطرے کی ایک علامت تھی۔ انہی سب سوچوں کے ساتھ سلطان نے اپنا خفیہ اجلاس بلوایا، جس میں سلطنت کے اہم عہدیدار شامل تھے۔ سلطان نے فوراً حکم جاری کیا سلطنت کے لیے ایک نئی اور منظم فوج بنائی جائے اور ان کو جدید تربیت دی جائے، اور اس حکم پر فوراً عمل ہونا بھی شروع ہو گیا۔ ناؤ جب یہ خبر جینیسریز کو پہنچی کہ سلطان نے کوئی حکم جاری کیا ہے، وہ بھی ان کو بتائے بغیر، تو یہ کھل کے سامنے آ گئے اور بغاوت شروع کر دی۔ اوبویسلی انہیں پتا تھا کہ جب فوج تیار ہوگی تو یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا قیدی بنا دیا جائے گا۔ یہ سارے بیرکس میں جمع ہوئے اور انہوں نے میٹنگ کی۔ سلطان نے ہمارے خلاف نئی فوج بنائی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ بھی اب ہتھیار اٹھائیں گے۔ انہوں نے شہر میں فساد شروع کر دیے اور سلطان کی نئی فوج کو قتل و غارت کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ یہ سب دیکھ کر اب سلطان کو یقین ہو گیا تھا کہ میری یہ ایلیٹ فوج اب میرے ماتحت نہیں رہی۔ اب سلطان نے اپنی جدید فوج تیار کرنے سے پہلے ہی یہ سوچ لیا کہ جینیسریز کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اب سلطان نے اپنے میسنجر کے ذریعے جینیسریز کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ تمام بیرکس میں جمع ہو جائیں، سلطان آپ سے مذاکرات کرنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر جینیسریز خوش بھی ہوئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نئی فوج ابھی تیار نہیں ہوئی اور سلطان ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ تمام جینیسریز بیرکس میں جمع ہو گئے اور پھر سلطان کے حکم پر ان توپوں کو چلا دیا گیا جن کے رخ بیرکس کی طرف تھے۔ شہر کے آسمان پر دھواں چھا گیا، محل کے دروازے لرز اٹھے اور ایک آواز بلند ہوئی کہ آج جینیسریز کا دور ختم ہو گیا۔ اس مبارک واقعے میں تقریباً 6000 جینیسریز مارے گئے، جو بچے تھے ان کو اریسٹ کر لیا گیا، اور یوں 463 سال پرانی فوج اپنے انجام کو پہنچی۔ سبسکرائب